بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 50 ہے جناب، سورۃ ہود کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ مکمل ہو چکا تھا، اب حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف بھیجا ان کے بھائی ہود کو۔ قال، تو انہوں نے جا کر کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم غلام بن جاؤ اللہ کے، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے سوا تمہارا کوئی اور الہ نہیں ہے۔ ان انتم الا مفترون، تم دراصل اور کچھ نہیں، صرف بہتان باندھتے ہو، اللہ پہ افترا پردازیاں کرتے ہو۔ یا قوم، اے میری قوم، لا اسألکم علیہ اجرا، میں کوئی تم سے اجر کا سوال نہیں کرتا، کوئی کمپنسیشن میں نہیں تم سے مانگتا، یہ جو میں کام کر رہا ہوں کوئی اس کی اجرت دو۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی، میری اجرت، میرا اجر تو اسی ذات کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، بنایا۔ افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں کرتے؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم مغفرت طلب کرو اپنے رب سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اسی کی طرف رجوع کرو۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ، وہ تم پر آسمان کو بھیج دے گا۔ آسمان کو بھیج دے گا سے کیا مراد؟ آسمان کے اندر جو بہترین چیزیں ہیں وہ تم پر نازل فرمائے گا۔ مدرارا، بارش کنٹینوس، جو مسلسل مفید بارش ہے وہ بھیجتا رہے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، جو تمہارے پاس پہلے اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے اس پر مزید قوت، مزید طاقت اللہ تمہیں دیتا جائے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، دیکھو مت پھر جاؤ، چہرے نہ پھیر لو اللہ کی طرف سے مجرم بن کے، کرمنل نیشن بن کے، اللہ کے راستے سے منہ پھیر مت لو۔ قالوا یا ہود، تو اس کی قوم نے اب کہا، ہود علیہ السلام، اے ہود، ما جئتنا ببینۃ، تم نہیں لائے ہمارے پاس کوئی واضح بینہ دلیل، وما نحن بتارکی آلہتنا، اور ہم اپنے الہوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، عن قولک، تیری بات کی وجہ سے، تیرے کہنے پہ، وما نحن لکما بمؤمنین، اور تمہاری خاطر ہم یہ تمہاری باتیں ماننے والے نہیں ہیں۔ ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، بلکہ ہمارا تو خیال یہ ہے کہ ہمارے کسی الہ نے تم سے ناراض ہو کر یہ تمہارے اوپر کوئی ایول اسپرٹ، کوئی تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے۔ یہ تم چونکہ ہمارے الہوں کو مانتے نہیں ہو نا، تو ہمیں تو لگتا ہے کہ کسی ہمارے الہ نے تمہاری انہی گستاخیوں کی وجہ سے کوئی تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے۔ قال انی اشہد اللہ واشہدوا، تو انہوں نے کہا حضرت ہود علیہ السلام نے، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو اس بات پہ، انی بریء مما تشرکون، میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے جو تم شرک کر رہے ہو۔ من دونہ فکیدونی، یعنی دو تم شریک بنا رہے ہو، من دونہ، اس کے سوا، اس اللہ کے سوا، فکیدونی جمیعا، تو اب کیا کرو تم سارے مل بیٹھ کے پلان کرو، اپنی تدبیر کرو، میٹنگ کرو اور سارے اس پہ سائن کریں، کوئی پلان ڈیزائن کرو۔ اور کیا پلان ڈیزائن کرو؟ مجھے ہلاک کرنے کا۔ یہ جو پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا اپنی قوم کو کہ ہاں ٹھیک ہے، بس میرا تو اللہ پہ بھروسہ ہے، تم اپنا پلان کرو بھائی، اجمعوا امرکم وشرکاءکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ ثم اقضوا، کو پلان کرو اور پھر ایگزیکیوٹ کر دو، میرا بھروسہ اللہ پر ہے، جو تم سے ہو سکتا ہے کرو، شاباش آ جاؤ، برنگ اٹ آن، ثم لا تنظرون، پھر مجھے مہلت مت دو، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میرا تو بھروسہ اللہ پر ہے، اللہ ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، ما من دابۃ، کوئی جانور نہیں ہے اس دنیا میں، اس زمین پر، الا هو آخذ بناصیتها، مگر اللہ نے اسے اس کی پیشانی سے پکڑا ہوا ہے، کنٹرولڈ ہے، ایسے نہیں ہے کہ کوئی اپنی مرضی سے چل پھر رہا ہو۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب تو سیدھے راستے پر ہے، میرا رب سیدھے راستے پر ہے سے مطلب یہ ہے کہ اسی راہ پہ چلو گے تو آگے میرا رب مل جائے گا تمہیں، میرے رب کو جانے والا راستہ یہی سیدھا راستہ، میرا رب اسی راستے پہ ملے گا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ پھیر لو گے تو فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، تو میں نے تم پر وہ پیغام پہنچا دیا ہے جو مجھے دے کر بھیجا گیا تھا۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور میرا رب تمہارا جانشین بنائے گا تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو، وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، میرا رب تو ہر شے پر محافظ ہے، نگہبان ہے۔ ولما جاء امرنا، پھر جب ہمارا حکم آ گیا، نجینا ہودا، ہم نے نجات دی ہود کو، والذین آمنوا معه برحمت منا، اور ان کو بھی بچا لیا جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت کے ذریعے سے، ونجیناہم من عذاب غلیظ،
اور ہم نے تو انہیں بچایا بڑے سخت، بڑے ہارش، بڑے تیز عذاب سے۔ کیا عذاب آیا تھا جی عاد کی قوم عاد پر؟ جی قوم عاد پڑھ رہے ہیں، اللہ فرمایا ہم نے بچا لیا ان کو بڑے سخت عذاب سے، ہود کو اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو۔ کیا عذاب آیا قوم ہود پر؟ قوم ہود پر اللہ رب العزت نے ریح سرسر بھیجی تھی، ہوا، باد سرسر، سخت ہوا، جو 7 رات اور 8 دن، 7 لیال و 8 ایام حسوما، مسلسل۔ اچھا اب یہ ترتیب سے آ رہا ہے تذکرہ، پہلے حضرت نوح کا آ گیا، پھر ان کے بعد حضرت ہود کا آ گیا، پھر ان کے بعد حضرت صالح کا آئے گا، یہ 3 ہیں حضرت ابراہیم سے پہلے والے، پھر حضرت ابراہیم کا ذکر آئے گا، پھر ان کے بعد آئے گا حضرت لوط کا، پھر آئے گا حضرت شعیب کا، پھر آئے گا حضرت موسیٰ کا، ایک ترتیب کے ساتھ یہاں ان 6 کا پری ابراہمک، پوسٹ ابراہمک جو انبیاء ہیں قرآن میں یہاں ترتیب سے آ رہے ہیں۔ اب یہ دوسرا حضرت ہود کا پڑھ رہے ہیں۔ وَتِلْكَ عَادٌ، یہ عاد قوم تھی، جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، جھگڑا کیا ان کے ساتھ، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور نافرمانی کی اپنے رسول کی، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور انہوں نے پیروی کی ہر اس شخص کی کہ جو بڑا طاقتور بنا پھرتا تھا زمین میں اور نافرمان تھا۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان کے اوپر لگا دی گئی، مسلط کر دی گئی، ان کے پیچھے لگا دی گئی لعنت اس دنیا کی زندگی میں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ کے دن بھی۔ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ، اور آگاہ ہو جاؤ قوم عاد نے کفر کیا اپنے رب کا، انکار کیا۔ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قوم ہود، آگاہ ہو جاؤ کہ لعنت ہو قوم عاد پر، پھٹکار ہو قوم عاد پر، وہ جو قوم ہود ہے، ہود علیہ السلام کی۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے بھی جا کر یہی کہا، میری قوم اللہ کے غلام بن جاؤ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا زمین سے، وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، پھر تمہاری یہاں ایج لائف سپین اس نے رکھا ہے اس دنیا میں، فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور دیکھو اسی سے مغفرت طلب کرو اور اسی کی طرف رجوع کرو۔ ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب بہت ہی نزدیک ہے، قریب ہے، مجیب اور بڑا رسپانسو ہے، جواب دیتا ہے جب کوئی پکارتا ہے تو۔ قالوا یا صالح، تو قوم نے کہا اے صالح، قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، یہ اس فریز کو یاد کر لیں، قد كنت فینا مرجوا۔ آج بھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بچہ، کوئی لڑکا کوئی نیکی کی طرف چل پڑے، کوئی دین کی طرف چل پڑے، کوئی اچھا کما رہا ہو، مطلب یہ ہے کہ سب کچھ چھوڑ کے ادھر آ جائے، تو اس سے یہی کہتے ہیں لوگ، گھر والے، یار دوست، معاشرے میں، یار ٹھیک ہے دین کو بھی، لیکن یہ اتنا کیا، مطلب یہ ہے کہ تم بڑے قابل آدمی ہو یار، تمہارے اندر پوٹینشل تھا، وی یوزڈ ٹو ہیو ہوپس ان یو، تم بہت کچھ کر سکتے تھے، اور بہت اچھا تمہارا پیچھے رزلٹ آیا تھا، اے لیولز میں تم نے کمال کیا ہوا تھا یار، اب مطلب یہ ہے کہ تم وہ آگے پرسیو کرنے کی بجائے تم سب کچھ تج کے ادھر لگ گئے، یار یہ مطلب اس طرح دنیا تھوڑی گزرتی۔ قد كنت فینا مرجوا، صالح تو ہمارے اندر، تمہارے اندر پوٹینشل تھا، ہمیں بڑی امیدیں تھی کہ یو ول ٹیک دس یور نیشن ٹو دا نیکسٹ لیول، یور دس فیملی، اب تم اپنے خاندان کو اونچا لے کر جاؤ گے، ہمیں تو تمہارے حوالے سے بڑے ہم ہوپ فل تھے۔ قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، اس سے پہلے یہ جو تم نے اب کام شروع کر دیے، کیا کرو گے اس طرح، کیا ثابت کرنا چاہتے؟ آج بھی کچھ بچے ایسے ہیں جو ماشاءاللہ بڑے سپر ڈوپر ٹاپ ناچ کیریئر تج کر دیتے ہیں اپنا، وہ سارا کچھ وہ جو لائن جس پہ ظاہر ہے پرائیورٹیز کا فرق ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے کمتر اور کہتر دیتے ہیں، کچھ لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اپنا بہتر اور بیشتر اللہ کو دینا ہے۔ دیکھو صلاحیتیں ہیں آپ کے پاس، وقت ہے آپ کے پاس، وہی صلاحیت وہی وقت اس کا بیسٹ لگا دو دنیا کمانے کے لیے، تو اللہ کے لیے تو وہ کمتر بچے گا نہ کہتر بچے گا، وہی اپنا بیسٹ اور بیشتر اللہ کے لگاؤ گے دنیا کے لیے کمتر کہتر بچے گا۔ تو جو کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ اپنا بیشتر وقت، بیشتر صلاحیتوں کا، بہترین صلاحیتوں کا اللہ کے دین کے لیے، تو یہ وہ لوگ یہ ایسی باتیں کہتے ہیں، یار تم قد كنت فینا مرجوا قبل هذا۔ اللہ کے دین کو پیسوں کی ضرورت ہے؟ نہیں، کیوں پیسوں کے ساتھ؟ اللہ کو ضرورت ہے پیسوں کی؟ نہیں بالکل۔ تو پھر یہ جو کہہ رہے میں کماؤں پھر ادھر دوں گا، یہ کمینہ کما کے ادھر نہیں دے گا، یہ کما کے خود اپنا پیسہ جب جیب میں ہوتا ہے نا تو بہت کم دیا جاتا ہے،
بہت کم. پیسوں کے اندر بڑی دنیا ساری. اب دیکھو یہ سورۃ تبوک پڑھ کے نہیں آئے پیچھے ہم نے غزوہ تبوک. اللہ نے فرمایا ان سے پیسے, بھلے اللہ کو پیسوں کی کیا ضرورت, وہ اب یوں مدد نہیں کر. اس نے مچھلی نکال کے باہر پھینک دی تھی 20 دن کا کھانا. اللہ کو کوئی ضرورت ہے تمہارے کسی کو, تمہاری کھجوروں کی, تمہارے پیسوں کی, تمہارے اس ہتھیاروں کی؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے کہا ان سے نہیں قبول کرنا ان کا صدقہ, بالکل بھی نہیں لینا. اللہ کو تو بندوں کی ضرورت ہے, بندے نکل آئیں. اللہ خود سبب, ساری کائنات تو اس کے کنٹرول میں ہے. ہر شے وہ کہاں سے کیا پرووائڈ کرے گا, وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے تم کیا کرتے ہو. ایکسکیوز کر کے بیٹھ گئے یا نکل آئے, بس ٹھیک ہے, پرووائڈ اللہ کرے گا. ہاں یہ چیزیں وہ نہیں ہیں. کون سی آیت ہے؟ ہاں قد کنت فینا, یہ سمجھ آ گیا. یہ آج کل بھی ہوتا ہے. قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا, کیا تم ہمیں منع کرتے ہو اس بات سے کہ ہم عبادت کریں اس کی جس کی عبادت کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد. واننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب, ہم شک میں ہیں اس چیز کی طرف جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو. سمجھ نہیں آ رہی بات تمہاری. قال یا قوم, تو حضرت صالح نے کہا میری قوم, ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی, دیکھو تو صحیح, اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوا, وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً, اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا کی ہو, تو فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ, تو who will help me against Allah from you in عَصَيْتُ, اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو کون اللہ کے خلاف تم میں سے میری مدد کر سکے گا میں اگر اس کی نافرمانی کر دوں. فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ, اور تم مجھے نہیں زیادہ کرو گے سوائے نقصان کے, اور کسی چیز میں بھی تم مجھے زیادہ نہیں کر سکتے, صرف تمہارا ساتھ مجھے بڑھائے گا نقصان میں, اور کسی چیز میں نہیں. وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً, اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانی ہے. فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ, چھوڑ دو اس کو یہ کھاتی پیتی رہے اللہ کی زمین میں. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ, برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا اسے. وَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ, ابھی قریب کا ہی عذاب تمہیں پکڑ لے گا. پھر فَعَقَرُوهَا, انہوں نکموں نے کیا کیا, قتل کر دیا اسے. فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ, تو پیغمبر نے اعلان کر دیا, ہاں بھائی 3 دن ہے بس, کھا پی لو موج کر لو. ذالک وعد غیر مکذوب, یہ اللہ کا وعدہ ہے, اب یہ رد نہیں ہوگا, یہ اب کوئی نہیں اسے رد کر سکتا. بس 3 دن ہے, کھا پی لو. کیا بنا ہوگا ان لوگوں پہ. فلما جاء امرنا, پھر جب آ گیا ہمارا حکم عذاب کا, نجینا صالح, ہم نے بچا لیا صالح کو, والذین آمنوا معه برحمت منا, اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بھی اپنی رحمت سے. ومن خزی یومئذ, اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا. ان ربک هو القوی العزیز, بے شک تیرا رب وہ بڑا طاقتور ہے, غالب ہے. واخذ الذین ظلموا, ظالموں کو پکڑ لیا. الصیحۃ, ایک بہت بڑے ایکسپلوژن نے, ایک بڑی ایکسٹریملی لاؤڈ ایک چیخ تھی جس نے پکڑ لیا انہیں. فاصبحوا فی دیارہم جاثمین, تو وہ پڑے ہوئے تھے صبح کی, انہوں نے اپنے گھروں میں اس طرح پڑے ہوئے تھے جیسے الٹے ہوئے جسم پڑے ہوتے ہیں. کأن لم یغنوا فیہا, جیسے کبھی آباد ہی نہیں تھے ان گھروں میں. الا ان ثمود کفروا ربہم, خبردار یہ جو آگاہ ہو جاؤ, قوم ثمود نے انکار کیا تھا اپنے رب کا, وہی جو تم کر رہے ہو اب. اور صاحب قریش والوں کو بتایا, الا بعدا لثمود, لعنت ہو ثمود پر, قوم ثمود. فلقد جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرا, ترتیب سے آئے ہیں, حضرت ابراہیم کا سلسلہ شروع ہو گیا. اور ہمارے آئے تھے رسول ہمارے ابراہیم کے پاس, بالبشرا, خوشخبری لے کر. قالوا سلاما, انہوں نے آتے ہی کہا تھا السلام علیکم جی. قال سلام, حضرت ابراہیم نے بھی کہا وعلیکم السلام. فما لبثا, پھر حضرت ابراہیم نے کوئی دیر نہیں کی. لبثا, دیر کرنا, رہنا, وقت لگانا. حضرت ابراہیم نے کوئی دیر نہیں کی. ان جاء بعجل حنیذ, کے بچڑا لائے بھون کے, باربیکیو کرنے میں کوئی دیر نہیں لگے. اندر گئے فوراً ایک کاف بچڑا جو ہے اسے ذبح کیا اور ایک باربیکیو تیار کر لیا فوراً. جی. فلما رآ, اور پھر جب حضرت ابراہیم نے دیکھا, ایدیہم, ان کے ہاتھوں کو, لا تصل الیہ ناکرہم, لا تصل الیہ, کہ کھانے کی طرف ان کے ہاتھ ہی نہیں جا رہے. ناکرہم, اس نے ان کو اجنبی سمجھا. واوجس منہم خیفہ, اور ان سے خوف محسوس کیا. دیکھیے پرانے زمانے میں اسیسنز ہوتے تھے, قتل کرنے والے, پرانے دور میں ان کا بھی ایک آنر کوڈ ہوتا تھا. اس دور میں بھی کیا ہوتا تھا, وہ ایک ان کا اپنا کنڈکٹ, ایک کوڈ جو انہوں نے ضابطہ بنایا ہوا ہے کہ بھائی قاتل نے جس کو قتل کرنا ہے اس کا نمک نہیں کھانا, اس کا کھانا نہیں کھانا, کھانا کھا لیں گے تو پھر اس کو قتل
نہیں کہا، یہ ان کا ایک کوڈ تھا، ایک ان کا ضابطہ تھا. تو حضرت ابراہیم نے دیکھا کھا نہیں رہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ قتل کرنے آئے ہوئے، مجھے ڈر محسوس کیا. قالوا لا تخف، انہوں نے کہا نہیں ڈریے مت، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں. وامرأتہ قائمۃ، ان کی بیوی پیچھے کھڑی تھی، وہ ہنس پڑی، کھڑی ہو گئی. فضحکت، اور ہنسنے لگی. فبشرناها باسحاق، تو ہم نے اسے خوشخبری دی اسحاق کی. ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد کس کی؟ یعقوب کی، بیٹے کی بھی اور آگے پوتے کی بھی خوشخبری دی. قالت یا ویلتا، تو کہنے لگے ہائے ہائے، الیدو، میں بچہ جنوں گی. یا ویلتا، ہاں ہائے والا نہیں کوئی تاثر ہوتا جیسے ہمارے یہاں بولا جاتا ہے ہاں ہائے، وہ اس طرح والی، وہ بہت زیادہ. الیدو، میں بچہ جنوں گی. وانا عجوز، اور میں تو بڑھیا ہوں. وہذا بالی، اور یہ میرا گھر والا دیکھا شیخا، بالکل بڈھا. ان ھذا لشیء عجیب، بہت عجیب بات ہے یہ جو تم لوگ کہہ رہے ہو بھائی. قالوا وتعجبین من امر اللہ، وہ فرشتے کہنے لگے کہ تم تعجب کر رہی ہو اللہ کے حکم پر. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں. انہ حمید مجید، اللہ کی ذات تو ہے تعریف کی گئی اور بڑی مجید، مجد والی ذات ہے، بڑی میجسٹک ذات ہے. فلما ذهب عن ابراہیم الرو، اور پھر جب حضرت ابراہیم سے ڈر چلا گیا، وہ جو ایک تھا خوف ختم ہو گیا. وجاءت البشرا، اور اس کے پاس خوشخبری بھی آ گئی. تو یجادلنا فی قوم لوط، انہوں نے پھر جھگڑا شروع کر دیا قوم لوط کے بارے میں، ڈیبیٹ شروع کر دی. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم تو بڑے بردبار تھے، نرم دل والے تھے. اواہ، بڑے سافٹ ہارٹڈ. منیب، اور بار بار اللہ کی طرف لوٹنے والے. جی قوم لوط، حضرت لوط بھتیجے تھے حضرت ابراہیم کے، حضرت لوط بھتیجے تھے حضرت ابراہیم کے. جی تو اس لیے قوم لوط کے بارے میں ذرا تھوڑا جھگڑا کر رہے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے، انہوں نے پوچھا یار مطلب یہ ہے کہ ہو گیا فیصلہ عذاب؟ کہنے جی ہو گیا. اچھا وہ مطلب یہ ہے کہ اس ایمان نہیں لائے اس میں لوگ؟ نے کہا نہیں لائے، بہت تھوڑے لائے. انہوں نے کہا کتنے؟ انہوں نے کہا جی بہت تھوڑے. حضرت ابراہیم نے کہا اگر 50 لوگ وہاں مسلمان ہوئے ایمان والے تو عذاب نہیں بھیجو گے؟ انہوں نے کہا نہیں بھیجیں گے. پھر انہوں نے کہا، ابراہیم کو خیال آیا شاید 50 نہ ہی ہوں. کہتے اچھا 40 ہوئے تو پھر عذاب بھیجو گے؟ پھر نہیں بھیجو؟ انہوں نے پھر بھی نہیں بھیجیں گے. انہوں نے کہا اچھا 30، میں کہا پھر بھی نہیں بھیجیں گے. کہہ 20، آتے آتے 5 پہ آ گئے. اچھا 5 لوگ وہاں ہوئے محمد. حضرت ابراہیم نے کہا، تو اللہ نے حکم دیا ابراہیم تو چھوڑ اس بات کو، ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے، تو رہنے دے. اب اندازہ، یہ قوم لوط کی ہی بات ہو رہی ہے، حضرت ابراہیم کی قوم پہ کوئی نہیں عذاب، حضرت ابراہیم کی قوم کا تذکرہ ہی نہیں ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ کتنے نرم دل ہیں، اپنی قوم نہیں دوسرے کی قوم کے بارے میں اتنی فکر ہے جی. یہ اندازہ. ہاں جی ہوتے بھی ابھی ہو گیا، یہ جا نہیں رہے ادھر، یہ ادھر جا رہے ہیں، اگلے صبح ہو جانا ہے. یہ ادھر سے ہو کے ادھر حکم لے کر ہی تو آئے ہوئے ہیں، تو ابھی اگلے صبح یہی کام ہونا ہے. جی ہاں جی بیک وقت ایک جگہ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ومرا کہاں چلے گئے تھے ہم، کون سی ہاں یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم تو چھوڑ اس بات کو. وَإِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ، رب کا حکم آ چکا ہے، اب تو اس میں نہ کر باتیں. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ، ان پہ جو آواز آنے والا ہے اب یہ ٹل سکتا نہیں. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، پھر جب ہمارے فرشتے آئے لوط کے پاس، سِیَّ بِهِمْ، اس کو بہت برا لگا. سِیَّ بِهِمْ، بڑا دل ان کا تنگ ہو گیا، غمناک ہو گئے. سِیَّ، ظاہر ہے انہیں پتا تھا یہ فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں وہاں گئے، انہیں قوم کی عادتوں کا پتا تھا. سِیَّ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، سینہ تنگ ہو گیا ان کا. وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ، کہنے لگے یہ بڑا سخت دن ہے، آج بڑا خراب دن ہے. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ، اور ان کی قوم آئی، يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، بڑا جناب شور مچاتی ہوئی، ہلا گلا کرتی ہوئی، جیسے شکار ہاتھ آ گئے ہوں. وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور تھے اس سے پہلے بھی وہ یہ بری حرکتیں کرتے. قَالَ يَا قَوْمُ، تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ. اس میں 2 رائے ہیں. ایک رائے تو اس میں یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کی طرف اشارہ کیا کہ یہ میری بیٹیاں، ان سے شادی کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں. دوسری رائے یہ ہے کہ وہ پوری قوم کے ایک والد کی حیثیت سے، باپ کی حیثیت سے، کہ جو تمہاری بیویاں ہیں وہ میری بیٹیاں، وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ یہ حرکتیں کرو. ہاؤلائی بناتی، یہ جو عورتیں ہیں، یہ جو میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ. میرے نزدیک بھی رائے وہی پسندیدہ ہے کہ پوری قوم والا جو معاملہ ہے اس میں.
فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو، الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں سے کوئی بھی ایسا صحیح آدمی نہیں ہے جو سنجیدہ ہو، کوئی سمجھدار ہو، بھلائی والا؟ قالوا لقد علمت، انہوں نے کہا تو جانتا ہے، ما لنا فی بناتک من حق، تمہاری بچیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں، انک لتعلم ما نريد، تمہیں پتہ ہے ہم کیا چاہتے ہیں۔ قال لو ان لی بکم قوۃ، تو حضرت لوط کہنے لگے کاش میرے پاس کوئی طاقت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا کوئی ایسا مضبوط میرے لیے پناہ گاہ ہوتی کچھ جہاں تک میں پناہ لیتا جا کے۔ قالوا یا لوط، انہوں نے کہا اے لوط، تو یہاں آپ فرشتے بولے، فرشتوں نے کہا تم ٹینشن نہ لو، تم کس چکر میں پڑ گئے ہو، انا رسول ربک، ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، لن یصلوا الیک، یہ آپ کی طرف نہیں پہنچ سکتے، فاسر باہلک بقطع من اللیل، بس پھر آپ رات کو اب چلیں، راتوں رات یہاں سے نکل لیں، ولا یلتفت منکم احد، اور پیچھے مڑ کر تم میں سے کوئی بھی نہ دیکھے، الا امرأتک، ہاں تمہاری بیوی دیکھے گی، اس کو دیکھنے دو، انہ مصیبھا ما اصابہم، تمہاری بیوی کو بھی وہ عذاب پہنچے گا جو ان سب کو پہنچنے والا ہے، ان موعدہم الصبح، ان کے لیے جو وعدے کا وقت ہے وہ صبح کا وقت ہے، الیس الصبح بقریب، کیا صبح کا وقت قریب نہیں ہے، ابھی آیا چاہتا ہے۔ فلما جاء امرنا، پھر جب ہمارا حکم آ گیا، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اس کا اوپر والا حصہ کر دیا، اسکرائی اسکریپرز ہیں اللہ نے وہ لی اور انہیں ڈنجنز بنا دیا، وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل، اور ان کے اوپر ہم نے بارش برسائی پتھروں کی، ایسے پتھر سجیل، یہ مٹی کے چھوٹے چھوٹے کنکر جو جل کر نہیں بن جاتے، پتھر کنکر بن جاتے ہیں جل کر مٹی کے، ہاں جی، منضود، اور منضود ایسے جو بلکہ ترتیب کے ساتھ، جیسے اپنی برش نہیں چھوڑتے تو 10-12 گولیاں کٹھیاں جا کے لگتی ہیں، منضود اس طرح ٹر کٹھے جا کے لگتے ہیں جیسے گولیاں سیدھی یوں کر کے، اور اس کے بعد آگے مسومۃ عند ربک، ہر گولی پر نام لکھا ہوا تھا کس کو جا کے اس نے لگنا ہے، نشان زدہ تھے وہ سارے کنکر، برانڈڈ تھے تیرے رب کی طرف سے، وما ہی من الظالمین ببعید، اور یہ جو ظالموں کو پہنچنے والا ہے عذاب کوئی دور نہیں ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ، انہوں نے بھی جا کر اپنی قوم کو کہا اللہ کے غلام بن جاؤ، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، ولا تنقصوا المکیال والمیزان، دیکھو کمی نہ کرو اس ویٹ کرنے میں اور سکیل کے اندر، یہ ماپ تول میں کمیاں نہ کرو، انی اراکم بخیر، میں تم کو دیکھتا ہوں خیر تمہارے حوالے سے دیکھتا ہوں، وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، اور میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں کہ اس عذاب کے دن، اس دن کے عذاب سے کہ جو تمہیں گھیر لے گا۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اے میری قوم پورا کرو ناپ اور تول کو، بالقسط انصاف کے ساتھ، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کے لیے شارٹ چینج نہ کرو ان کی چیزیں، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ زمین میں پھرو فسادی بن کر، بقیۃ اللہ خیر لکم، دیکھو جو باقی تمہارے پاس بچ جائے گا وہ تمہارے لیے بہتر ہے، بقیۃ اللہ، اللہ کا جو تمہارے پاس بچایا ہوا ہوگا وہ بہتر ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ دیکھو جب تم ناپ تول کے اندر فراڈ کرتے ہو، بزنس کے اندر چیٹ کرتے ہو، تو ظاہر ہے تم بہت زیادہ کماتے ہو، چیٹنگ چھوڑ دو گے تو کمائی اس طرح کی نہیں ہوگی، وہ جو باقی بچے گا تھوڑا بہت منافع، وہ تمہارے لیے کیا ہے، وہی بہتر ہے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر کوئی نگران نہیں ہوں۔ قالوا یا شعیب، انہوں نے کہا اے شعیب، اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد، اب تیری نماز اچھی ہے، تو نماز پڑھ، تیری نماز نے یہ کیا طریقے شروع کر دیے، تیری نماز اب تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم وہ چھوڑ دیں جس کی ہمارے آبا و اجداد عبادت کرتے تھے، اور نفل فی اموالنا ما نشاء، یا تیری اب نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ تو ہمیں روکے کہ ہم اپنے پیسوں کے ساتھ جو چاہیں وہ نہ کریں، انک لانت الحلیم الرشید، بڑے تم تو حاجی نیک صوفی بنے پھرتے ہو، بھائی کمال ہے، نمازیں پڑھو وہ اچھا کام ہے، لیکن نمازیں پڑھ کے یہ حرکتیں تو نہ کرو ہمارے ساتھ۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، اے میری قوم بھلا بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوا، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور اس نے مجھے رزق دیا اپنی طرف سے بہت بہترین اچھا رزق، وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، اور وما اريد ان اخالفکم، اور میرا ارادہ نہیں ہے کہ میں تمہاری مخالفت کروں، الی ما انہاکم عنہ، ان چیزوں سے جن سے میں روکتا ہوں، تو کیوں میں یہ مخالفت کر رہا ہوں؟ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میرا ارادہ تو صرف اصلاح کا ہے، جتنی میں طاقت رکھتا ہوں، کچھ اصلاح، کچھ درستگی، کچھ بہتری لے آؤں، صرف اس لیے مخالفت کر رہا ہوں جن چیزوں سے تمہیں روکتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، اور وما توفیقی، اور میری توفیق کس کے ساتھ ہے؟ صرف اللہ کے ساتھ ہے، علیہ توکل، تو میرا بھروسہ اسی پر ہے، والیہ انیب، اور اسی کی طرف ہی میں لوٹ کر جانے والا ہوں۔
اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، لوٹتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي، میری مخالفت تمہیں اس چیز پر مجبور نہ کر دے، میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کروائے کہ ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح، کہ پھر تمہیں وہی ہے ویسی ہی کوئی چیز آ کر پکڑ لے جیسی چیز نے پکڑا، جیسے عذاب نے پکڑا قوم نوح کو، قوم ہود کو، قوم صالح کو۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط کا معاملہ کوئی دور تو نہیں ہے، ریسنٹ ہسٹری کی بات ہے، سبق سیکھو۔ واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، مغفرت طلب کرو اپنے رب سے، اسی کی طرف رجوع کرو۔ ان ربی رحیم ودود، میرا رب بڑا رحم کرنے والا، محبت کرنے والا ہے۔ قالوا یا شعیب ما نفقه کثیرا مما تقول، کہنے لگے شعیب ہمیں تیری باتیں سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں کیسی بات کرتا ہے، ہمیں نہیں سمجھ آئی تمہارے۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور دراصل ہمیں یہ دیکھ رہا ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، انتہائی کمزور سے تمہاری ایک پوزیشن ہے، نہ بھی مانیں گے ہم تمہارے، تو کیا کر سکتے ہو۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، یہ تمہارا خاندان نہ ہوتا، یہ تو تمہیں we would have stoned to death، پتھر مانگ مانگ کے قتل کر دیتے تجھے۔ وما انت علینا بعزیز، اور تمہارے پاس کوئی زور نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے ہمارے خلاف۔ قال یا قوم، تو حضرت شعیب نے کہا میری قوم، ارہتی اعز علیکم من اللہ، یہ میرا کنبہ، میرا قبیلہ، یہ تمہارے لیے زیادہ اتھارٹی رکھتا ہے اللہ کی نسبت بھی۔ واتخذتموہ وراءکم ظہریہ، اور تم نے اللہ کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے، پھینک رکھا ہے، پرواہ نہیں کرتے ہو۔ ان ربی بما تعملون، جو تم کرتے ہو میرے رب نے اسے گھیرا کیا ہوا ہے تمہارے اعمال کا۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، ٹھیک ہے اپنے گراؤنڈ پکڑو، اپنے پاؤں پر مضبوط رہو، کرو کام جو کر رہے ہو، پھر ٹھیک ہے لگے رہو۔ انی عامل، میں بھی اپنی راہ پہ چل رہا ہوں۔ سوف تعلمون من یاتیہ عذاب، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کس کے اوپر آتا ہے رسوا کر دینے والا عذاب، ومن ہوا کاذب، جھوٹا کون ہے۔ وارتقبوا، انتظار کرو، انی معکم رقیب، میں بھی نگران ہوں، میں بھی دیکھ رہا ہوں ساری چیزیں۔ فلما جاء امرنا، پھر جب ہمارا حکم آ گیا، نجینا شعیبا، ہم نے شعیب کو بچا لیا، والذین آمنوا معه برحمت منا، اور ان لوگوں کو بھی بچا لیا اپنی رحمت کے ساتھ جو ایمان لائے تھے شعیب پر۔ واخذت الذین ظلموا الصیحہ، اور ظالموں کو پکڑ لیا ایک بڑی زوردار چنگاڑ نے، آواز نے۔ فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، اور انہوں نے بھی صبح کی اپنے گھروں میں اس حال میں کہ اوندے پڑے ہوئے تھے الٹے پلٹے۔ کأن لم یغنوا فیہا، یوں لگ رہا تھا گویا کبھی وہ آباد ہی نہیں تھے۔ الا بعدا لمدین، خبردار لعنت ہو مدین پر، کما بعد ثمود، جیسے لعنت ہوئی ثمود پر۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ، ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی آیات کے ساتھ اور واضح اتھارٹی دے کر، الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا۔ فاتبعوا امر فرعون، تو وہ سارے لوگ جو تھے انہوں نے الحمدللہ یہدیکم اللہ یصلح بالکم، فرعون کے ہی حکم کی پیروی کی۔ وما امر فرعون برشید، اور فرعون کا حکم کوئی درست حکم نہیں تھا۔ یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار، قیامت کے دن وہ اسی طرح اپنی قوم کے آگے آگے چلتا ہوا آئے گا، اور انہیں کہاں لے کر داخل ہو جائے گا؟ آگ میں، جہنم کے اندر۔ وبئس الورد المورود، بہت ہی بری جگہ ہے جہاں انہیں اتارا جائے گا۔ یہ نقشہ کھینچا گیا ہے، جیسے یہ دنیا کی زندگی میں اپنی قوم کے آگے آگے چلتا چلتا کہاں لے جا کے غرق ہوا؟ پانی کے اندر۔ اسی طرح قیامت کے دن قوم کو لے کے آگے چلتا چلتا کہاں غرق ہوگا؟ جہنم کے اندر۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان کے پیچھے لگا دی گئی اس دنیا کی زندگی میں بھی لعنت، اور قیامت کے دن بھی۔ بئس الرفد المرفود، بہت ہی برا ہے جو ان کو ملا۔ نتیجہ، ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ، یہ خبریں ہیں بستی والوں کی، بستیوں کے یہ حالات ہیں۔ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْ، جو ہم آپ کو سناتے ہیں، اور یہ بستیاں ایسی ہیں، منہا قائم، ان میں سے کچھ ایسی ہیں جن کے ابھی بھی باقیات موجود ہیں، وحصید، اور کچھ ایسی ہیں جو بالکل ختم ہو گئی۔ وما ظلمنا، ہم نے تو نہیں ظلم کیا ان کے اوپر، ولیکن ظلموا انفسهم، انہوں نے خود ظلم کیا اپنی جانوں پر۔ فما اغنت عنہم آلہتہم، ان کے الہوں نے تو پھر ان کی کوئی مدد نہ کی نا، وہ تو ان کے کوئی کام نہ آئے۔ اللاتی یدعون من دون اللہ، جنہیں وہ پکارتے تھے اللہ کے سوا، من شیء، کچھ بھی، لما جاء امر ربک، جب تیرے رب کا حکم آیا تو پھر انہوں نے کوئی ان کی مدد نہیں کی۔ وما زادوہم غیر تتبیب، اور انہوں نے کسی بھی چیز میں ان کو بڑھایا نہیں سوائے ہلاکت کے، تباہی کے۔ تتبیب یہ اس لفظ سے ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، تب سے آگے تتبیب باب تفعیل کے وزن پر آیا ہے، ہلاکت، تباہی۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اسی طرح ہے تیرے رب کی پکڑ، اذا اخذ القرى، جب وہ پکڑتا ہے بستی کو، وہی ظالم، اور وہ ظالم ہو تو، ان اخذہ علیم شدید، اس کی پکڑ بڑی شدید ہے اور بڑی زبردست ہے۔
دردناک ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، اس میں نشانی ہے اس کے لیے کہ جو آخرت کے عذاب سے ڈر جائے۔ ذالک یوم مجموع لہ الناس، یہ وہ دن ہے کہ جس میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ وذالک یوم مشہود، اور یہ وہ دن ہے کہ جس میں ذرائع حاضر ہوں گے۔ وما نؤخرہ الا لأجل معدود، اور ہم اس کو مؤخر کر رہے ہیں ایک وقت معین، ایک وقت مقرر تک۔ یوم یاتی، جس دن وہ آ جائے گا، لا تکلم نفس الا باذنہ، کوئی بات نہیں کر سکے گا، زبان نہیں ہلے گی کسی کی، ماں مگر اس کی اجازت سے۔ فمنہم شقی و سعید، ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو بدبخت ہوں گے، کچھ نیک بخت ہوں گے۔ فاما الذین شقوا ففی النار، جو بدبخت ہوں گے وہ کہاں ہوں گے بھائی؟ ففی النار، آگ میں ہوں گے۔ لہم فیہا زفیر و شہیق، اور اس میں کیا سنیں گے وہ؟ چلانا اور داڑنا ہوگا، اس کو سمجھ لیں۔ زفیر اور شہیق کہتے ہیں دراصل کھوتے کی آواز کو۔ کھوتا جب ایکزیل کرتا ہے نا، نکالتا ہے اپنا سانس، تو وہ جیسے عجیب سی اس کی آواز اونچی ہو جاتی ہے، سانس نکالتا ہے، تھکا ہوا ہو نا سانس نکالے، تو اسی طرح اس کو کہتے ہیں زفیر، جب وہ سانس نکالتے وقت آواز اس کی نکلتی ہے، اونچی آواز۔ اور شہیق کہتے ہیں جب سانس لیتے وقت اس کی آواز نکلتی ہے، بہت کوئی تھکے ہوئے کی گندی آواز جو ہوتی ہے۔ تو یہ بالکل وہی نقشہ، زفیر اور شہیق، کھوتے کی جو آوازوں میں سب سے بری آواز، سانس لیتے وقت نکالتے وقت، وہی جہنم کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جہنم کی آواز ہوگی، جیسے وہ سانس لے رہی ہے اور سانس نکال رہی ہے، اس جہنم میں وہ صرف یہی سنیں گے، زفیر اور شہیق۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء، ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر جب تک رہے گا زمین آسمان، ہاں مگر تیرا رب چاہے تو۔ ان ربک فعال لما یرید، یقیناً تیرا رب کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ واما الذین سعدوا ففی الجنۃ خالدین فیہا، وہ لوگ کہ جو نیک بخت ہیں وہ جنت میں ہوں گے، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ ما دامت السماوات والارض، جب تک رہے گا زمین آسمان۔ الا ما شاء ربک، ہاں مگر تیرا رب چاہے تو۔ عطاء غیر مجزوز، یہ ایسی عطا ہے، ایسا تحفہ ہے، ایسا دینا ہے کہ جو کبھی رکے گا نہیں۔ فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، آپ شک میں نہ پڑیں اس چیز کے بارے میں جو یہ پوچھ رہے ہیں، جن کو ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، یہ انہی چیزوں کی پرورش کر رہے ہیں جس طرح پرستش کر رہے ہیں جن کی ان کے آبا و اجداد پرستش کیا کرتے تھے۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، اور ہم ان کو پورا پورا بدلہ ان کا نصیب دے کر چھوڑیں گے، غیر منقوص، بغیر کوئی نقص کیے، کوئی کم کیے، پورا دے دیں گے ان کو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو دی کتاب، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، پھر اس میں اختلاف کیا گیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر تیرے رب کی طرف سے فیصلہ پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور وہ اس بات کے اندر شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور بلا شبہ تیرے رب ان میں سے ہر ایک کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ اس دن دے دے گا۔ انہ بما یعملون خبیر، تب انہیں پتہ چلے گا کہ وہ تو جانتا تھا، ان کے سارے اعمال کی وہ تو خبر رکھتا تھا۔ فاستقم کما امرت، بس آپ ثابت قدم رہیں کہ جیسے آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ ومن تاب معک، اور وہ بھی ثابت قدم رہے جو آپ کے ساتھ ہے۔ ولا تطغوا، اور وہ زیادتی نہ کرے۔ انہ بما تعملون بصیر، اللہ دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، ظالموں کی طرف مت جھک جاؤ، ظالموں کی طرف نہیں جھکنا تم لوگوں نے۔ فتمسکم النار، پھر کیا ہوگا؟ آگ چھو لے گی تم لوگوں کو، آگ آ لے گی۔ وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اور تمہارا کوئی نہیں ہوگا دوست پھر اللہ کے سوا۔ ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ واقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، نماز قائم کرو دن کے دونوں وقت، اطراف، وزلفا من اللیل، اور رات کے وقت، رات کا بالکل جب رات آتی ہے تو اس کے بعد والا وقت، اور جب رات جاتی ہے تو اس سے تھوڑا پہلے والا وقت، اس میں عشاء اور فجر۔ زلفا من اللیل، ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ نیکیاں برائیوں کو خود بخود ختم کر دیتی ہیں، چھوٹی چھوٹی برائیوں کی بات ہے۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے ان کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ واصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، آپ صبر کریں، اللہ صبر محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ، ہاں جی، فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ، تو جو امتیں پہلے گزر چکی ہیں ان میں سے ایسے کیوں نہ سمجھدار لوگ کچھ ہوئے، ینہون عن الفساد فی الارض، جو زمین میں فساد سے روکتے، الا قلیلا ممن انجینا منہم، ہاں مگر تھوڑے جن کو ہم نے نجات دی ان میں سے۔
وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور ظالموں نے پیروی کی ان لوگوں کی جو امیر تھے، چودھری تھے، بڑے تھے ان بستیوں میں، وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور وہ تھے گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے مجرم لوگ تھے۔ یہ اللہ نے قرآن مجید میں بار بار بتایا ہے۔ ایک جگہ تو اللہ نے یہ بھی فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، کہ ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے لوگوں کو کیا بنا دیا؟ مجرم بنا دیا، چودھری سردار مجرم ہو جاتے ہیں۔ ایک جگہ یہ فرمایا کہ جب ہم کسی بھی ملک کو بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ان کے امیروں کو مجرم بنا دیتے ہیں۔ تو یہ ظالموں نے پیروی کی ان لوگوں کی کہ جو ان کی بستیوں میں کیا تھے؟ وڈیرے تھے، چودھری ٹاپ تھے، امیر لوگ تھے۔ وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مسلمون، اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ہلاک کر دے جبکہ وہاں کے لوگ نیک ہوں، مصلح ہوں، اصلاح کرنے والے ہوں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو سارے لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے۔ الا من رحم ربک، ہاں مگر تیرا رب جس پہ رحم کرے، ولذالک خلقہم، اور اس لیے تو اس نے پیدا کیا ان کو، وتمت کلمۃ ربک، اور تیرے رب کا فیصلہ پورا ہوا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں جہنم کو بھر دوں گا جنوں اور انسانوں سے سب سے۔ بڑی پیاری آیت ہے، ذرا اس کو غور سے دیکھیں۔ آیت کے دو حصے ہیں یہاں پر۔ پہلا حصہ کیا ہے؟ الا من رحم ربک ولذالک خلقہم، ہاں جس پر تیرے رب رحم فرمائے اسی لیے اس نے پیدا کیا۔ دوسرے حصے میں کیا ہے؟ تیرے رب کا فیصلہ پورا ہوا کہ میں جہنم بھر کے رہوں گا جنوں سے بھی اور انسانوں سے۔ آیت کے پہلے حصے میں اللہ اپنی رحمت کا ذکر فرما رہے ہیں، پیدا ہی اسی لیے کیا، اور دوسرے حصے میں بتا رہے ہیں جہنم بھر کے رہوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے حصے کا اللہ چاہتا یہ ہے کہ سارے اس کے رحم کے مستحق بن جائیں۔ اللہ نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ اس کے رحم رحمت کو اس سے فائدہ اٹھائیں، لیکن آگے ایکچول وہ کر کیا رہے ہیں وہ حقیقت ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ ایک طرف اللہ کی چاہت ہے، یہ اللہ کہتا ہے یہ ایسے کریں، ہم نے تو ان کو راہ دکھائی ہے، دوسری طرف وہ کر کیا رہے ہیں، کہتے ہیں رب کا فیصلہ پورا ہو چکا، یہ جو کرے گا تو اسی طرح جائے گا۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور ہم ہر ایک پیغمبر کا یہ جو قصہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں، انباء رسول، رسولوں کی خبروں میں سے، حالات میں سے جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، یہ کس لیے ہم سنا رہے ہیں؟ تاکہ ہم تمہارے دل کو ثابت رکھیں، ثابت قدم رکھیں، مضبوط رکھیں۔ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ، اور اس سب میں آپ کے پاس کیا آ چکا ہے؟ حق آ چکا، وَمَوْعِظَةٌ، نصیحت آ چکی، وَذِكْرَىٰ، اور یاد دہانی آ گئی، لِلْمُؤْمِنِينَ، مان لینے والوں کے لیے، وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور جو ایمان نہیں لاتے ان سے کہہ دیجئے، اعملوا علی مکانتکم، چلو بھائی عمل کرو تم اپنی جگہ، جو کر رہے ہو کرتے رہو، انا عمل میں بھی کر رہا ہوں، وانتظروا انا منتظرون، تم بھی انتظار کرو میں بھی منتظر ہوں، وَلِلَّهِ غیب السماوات، اللہ ہی کے لیے غیب آسمانوں کا اور زمین کا، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اسی کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں سارے معاملات، فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اسی کی عبادت کرو، اسی پہ بھروسہ کرو، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تیرا رب غافل نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ٹھیک پڑھ لیا ہم نے، ہاں مطلب یہ اس میں وہ ایسی بات نہیں، قصے تھے، میں نے اس لیے کہا کہ ہم جلد آگے بھی قصہ ہے، ماشاءاللہ شروع کرتے ہیں، بہترین قصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سر 5 منٹ میں 2 رکوع ہو جائیں گے۔ یہ قصہ تو آپ لوگوں کو آتا ہے، میں تو کہتا ہوں اسے چھوڑ کے آگے سورہ رات شروع کر لیتے ہیں، یہ تو سب کو، ہاں بالکل ایسا ہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، یہ جی سورۃ یوسف ہے، یہ سب سے بہترین قصہ، تو انشاءاللہ باتیں کرتے رہیں گے، باتیں کم کریں گے، اس ویسے ہی مزیدار ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب، یہ میں بات یہاں آپ کو ویسے بتا دوں کہ یہ جو چیزیں بالخصوص یہ صورت، اب آگے کچھ اور بھی آئیں گی، کہ صورت ہود میں تو بلا شبہ ایک عبرت تھی، اس میں یہ پیغمبروں کے واقعات تھے کہ اللہ رب العزت نے اس میں حالات بتائے ہیں کہ جنہوں نے نہیں مانا ہم نے یہ حشر کر دیا، لیکن یہ جو صورت ہے اس میں بڑی سائیکلوجیکل چیزیں ہیں، بہت سارے اعتبارات سے یہ صورت بڑی یونیک ہے صورت یوسف، لیکن اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم اس کو، یہ تقاضا ایسا کرتی ہے کہ اس پہ ہفتہ بندہ لگائے، اور بڑی ایکسیلنٹ سٹوری ہے، اللہ اسے سٹوری کہتا ہے، بہترین، ایکسیلنٹ، زبردست، اس میں بہت ساری چیزیں، ہر شے ایک لیسن رکھتی ہے، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں،
انشاءاللہ کوئی بڑی ایکسکلوسیو ہم سٹڈی اس کی کر لیں گے کسی وقت انشاءاللہ۔ جی سورت قوم ہود، ہاں جی پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہتے تھے، ہاں جی پہاڑوں کے اوپر گھر بنائے ہوئے، اونچے اونچے، بڑے لوگ بھی بڑے بڑے تھے، لوگ بھی بڑے بڑے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں کتاب روشن کی، واضح کتاب کی یہ آیات ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا، ہم نے اسے نازل کیا اس قرآن کو، قرآن عربی بنا کر ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، عقل کرو۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو اب سناتے ہیں تمام قصوں سے بہترین قصہ، بما اوحینا الیک ھذا، اس قرآن میں، وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، اور آپ اس سے پہلے اس کے بارے میں جانتے نہیں تھے۔ اذ قال یوسف لابیہ، جس وقت کہا یوسف نے اپنے باپ سے، یا ابت، اے میرے ابا جان، انی رأیت، میں دیکھتا ہوں خواب، 11 کوکبا، کہ اس میں 11 ستارے ہیں، والشمس والقمر، ایک سورج ہے ایک چاند ہے، رأیتہم لی ساجدین، میں نے دیکھا مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک، والد نے کہا ہے بیٹا اس خواب کو مت بتانا علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو، فیکیدوا لک کیدا، وہ تیرے خلاف کوئی چال چلیں گے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا واضح دشمن ہے۔ وکذالک یجتبیک ربک، اسی طرح تیرا رب تجھے بھی بزرگ بنائے گا، تجھے چن لے گا، منتخب کرے گا، ویعلمک من تعویل الاحادیث، اور تمہیں بھی خوابوں کی باتوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا، ویتم نعمتہ علیک، اور تجھ پر اپنی نعمت کو مکمل کرے گا، کما اتمہا علی، تجھ پر، وعلی آل یعقوب، اور آل یعقوب پر، کما اتمہا علی ابویک من قبل، جیسے اس نے پورا کیا تھا اپنی نعمت کو اس سے پہلے تیرے آباء و اجداد پر، ابراہیم اور اسحاق پر، ان ربک علیم حکیم، یقیناً تیرا رب علم رکھنے والا اور حکیم ہے۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، البتہ یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے۔ یہ بھی سوال آیا تھا اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، یہودیوں کی طرف سے یہ ملا جلا کے باتیں پوچھی گئی تھی کہ بتاؤ پھر وہ ذرا واقعہ کون تھے، اس نبی نے نبی کا واقعہ سناؤ نا، جس کا ایک بیٹا تھا اور اس کے اتنے سارے بیٹے تھے، وہ کیا کیا تھے، پھر بتاؤ ان کا، اگر تم نبی ہو تو پتہ چلے۔ تو پھر یہ حضرت یوسف کے بارے میں عربی لٹریچر میں کوئی باتیں موجود نہیں تھیں۔ یہ نو، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، حضرت موسیٰ، ان کے بارے میں تو تھیں، حضرت یوسف کے بارے میں پتہ نہیں تھا، یوسف اور یعقوب، بلکہ سوال آیا تھا بتاؤ یہ جو حضرت ابراہیم کی اولاد ہے، حضرت اسحاق، وہ نبی، وہ مصر کیسے گئے بھائی، بتاؤ پھر مصر کیسے گئے اور مصر سے نکلے کیسے؟ تو یہ پھر اس پہ پہلے سوال کا جو پہلے حصے کا جواب، مصر آئے کیسے تھے، بڑا تفصیل اللہ رب العزت نے دی ہے اس واقعے کی۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وقت نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، جگہ جگہ پہ کیسے چل رہا ہے نظام۔ اس قالو، جس وقت انہوں نے کہا بھائیوں نے، لیوسف واخو، یوسف اور اس کا بھائی، احب الی ابینا، ہمارے باپ کو زیادہ پسندیدہ ہیں، منا، ہم سے، ونحن عصبہ، اور ہم ایک جماعت ہیں، پسند تو ہمیں کرنا چاہیے، ان ابانا لفی ضلال مبین، بلا شبہ ہمارے ابا جان واضح غلطی پر ہیں۔ اقتلوا یوسف، یوسف کو ہم تو کہتے ہیں قتل کر دو بھائی، او اطرحوہ ارضا، یا کسی ایسے ملک میں اسے پھینک آؤ جو واپس نہ آ سکے، یخلو لکم وجہ ابیکم، پھر تمہارے باپ کی توجہ صرف تمہارے لیے ہو جائے گی خالی، وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، اور پھر اس کے بعد تم نیک ہو جانا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ایک دفعہ کر لو پھر توبہ کر لینا۔ قال قائل منہم، تو ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، لا تقتلوا، دیکھو قتل نہ کرو اسے، یہ بری بات ہے، والقوہ فی غیابۃ الجب، اسے کسی گہرے کنویں میں پھینک دیتے ہیں، یلتقطہ بعض السیارہ، تو اسے کوئی سیارہ، کوئی مسافر، کوئی قافلہ نکال لے گا، ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کرنا ہی ہے تو یہ کام کر لو، قتل نہ کرو، بری بات دل میں آ جاتی ہے نا بات، کوئی نہ کوئی بندہ اچھا ہوتا ہے۔ قالوا یا ابانا، تو بس یہ پلان ہو گیا، اس کو ٹھیک ہے لے جائیں کنویں میں پھینک آئیں گے۔ تو پھر اگلے دن کہنے لگے، اے ابا جان، ما لک لا تامنا علی، کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہمیں امین نہیں سمجھتے، ہم پر آپ بھروسہ نہیں کرتے یوسف کے بارے میں، کیا مسئلہ ہے؟ ہاں جی، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ ہم تو خیر مخلص ہیں، اس سنسیئر ہیں، ارسلوا معنا غدا، ہمیں ہمارے ساتھ صبح اس کو ذرا بھیجیں، ہاں جی، یرتع ویلعب، وہ صبح خوب کھائے پیے جنگل میں اور کھیلتا رہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، حافظ ہیں، اس کی حفاظت کریں گے۔ قال انی لیحزننی، تو والد صاحب نے کہا جی مجھے اس بات کا ڈر ہے، ان تذهبوا به، کہ تم اسے اپنے ساتھ تو لے جاؤ گے، واخاف ان یاکلہ الذئب، اور مجھے اندیشہ ہے، ڈر ہے کہ اسے بھیڑیا نہ کھا جائے، وانتم عنہ غافلون، اور تم اس وقت غفلت میں ہو، ادھر ادھر اپنے کھیل میں لگے ہوئے ہو۔ قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ،
انہوں نے کہا ابا جان اسے بھیڑیا کھا لے، باوجود اس کے کہ ہم ایک جماعت ہیں، گروپ ہیں، انا اللہ خبر، کیا فائدہ ہوا ہمارے جماعت ہونے کا، پھر تو نرا گھاٹا ہے، پھر تو افسوس ہوا ہم پر۔ فلما ذهبوا به، پھر جب وہ لے گئے اسے اپنے ساتھ، واجمعوا، اور پھر سب نے اکٹھی میٹنگ کر کے طے کر لی بات، ان یجعلوه فی غیابۃ الجب، کہ وہ اسے کسی گہرے کنویں میں ڈال دیں گے، تو وأوحینا الیہ لتنبئنہم بامرہم، تو پھر ہم نے اس کی طرف کیا بھیجی، ایک وحی بھیجی، لتنبئنہم بامرہم، تم ایک دن اپنے بھائیوں کو ان کے اس امر کے بارے میں بتلاؤ گے، جتلاؤ گے کہ انہوں نے کیا کیا، وہم لا یشعرون، اور ان کو اس کی کوئی خبر نہ ہوگی۔ وجاءوا اباہم عشاء یبکون، وہ آئے اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے، جی قالوا یا ابانا انا ذهبنا، کہنے لگے ابا جان ہم لے کر گئے تھے یوسف کو، انا ذهبنا نستبق، ہم پھر لگے دوڑنے، ایک دوسرے پہ سبقت لے جان، ریس لگائی پھر ہم نے، وترکنا یوسف عند متاعنا، اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس ہی چھوڑ دیا تھا، فاکلہ، اسے بھیڑیا کھا گیا، وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، بات آپ نے ہماری ماننی ویسے ہے کوئی نہیں، بول ہم سچ ہی رہے ہیں۔ وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، اور وہ آئے یوسف کی قمیض پر جھوٹا خون لگا کر، قمیض پھاڑی نہیں ہے ویسے خون لگا کر آ گئے، ایسے نکمے کو پھاڑ چھاڑ تو لو، تھوڑا بھیڑیے نے آخر کھایا ہے، قمیض لے آئے ہیں خون لگا کے، پھاڑا نہیں اسے۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بات جیسے تم کہہ رہے ہو ویسی ہے نہیں، یہ تم نے بس بات گھڑ لی ہے، بنا لی ہے بات، فصبر جمیل، تو بس اب کیا کیا جا سکتا ہے، صبر ہی اچھا ہے، صبر ہی بہتر ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو تم باتیں کر رہے ہو ہم اس پر اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ وجاءت سیارۃ، پھر آ گیا ایک قافلہ آیا، انہوں نے کنواں دیکھا، فارسلوا واردہم، تو انہوں نے جناب اس کے اندر اپنا وہ سکا بھیجا جو پانی لانے والا ہوتا ہے، اپنے وارد کو بھیجا، فادلا دلوا، اس نے اپنا ڈول جو تھا اس میں لٹکا دیا، قال یا بشرا ھذا غلام، تو اس نے جب ڈول نکالا تو وہ لڑکا نکلا، اب خوشخبری ہو بھائی یہ تو بچہ اندر سے نکل آیا ہے، وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ، تو انہوں نے چھپا لیا اسے منافع کی چیز سمجھ کر، واللہ علیم بما یعملون، اللہ تو خوب جانتا تھا جو وہ کر رہے تھے، وشروه بثمن بخس دراہم معدودہ، اور انہوں نے اس کو بیچ دیا تھوڑی سی قیمت، معدود چند درہموں پر، یہ کنہوں نے بیچ دیا بھائیوں نے، وکانوا فیہ من الزاہدین، اور وہ تھے اس میں کوئی رغبت نہیں تھی، بس دفع ہو جائے یہیں سے چلا جائے کہیں سے، وہ یعنی کہ اس بھائی کو ادھر ڈال کے تو رہتے تھے تاڑ میں، کہ یہاں وہ قافلہ جب آیا رکا، انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ ذرا وہ نکلتا بھی دیکھا، جب نکلتے دیکھا تو فوراً آ گئے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، اس طرح ہمارا وہ سودے بازی کی، پھر تو تھوڑا سا ان کو بیچا قافلے والوں کچھ پیسے لے کر۔ وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ، کہا اس شخص نے جس نے اس کو خریدا، من مصر کے اندر جس شخص نے حضرت یوسف کو خریدا، اس نے کہا، کس سے کہا، لامرأتہ، اپنی بیوی سے، اور کیا کہا، اکریمی مثوا، دیکھو اس کا ذرا رہن سہن بڑا عزت والا کرو، عسیٰ ینفعنا، امید ہے یہ ہمیں نفع دے گا، او نتخذہ ولدا، یہ ہم اس کو کیا بنا لیں گے، اپنا بیٹا بنا لیں گے، وکذالک مکننا لیوسف فی الارض، اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں جگہ دی، ولنعلمہ من تعویل الاحادیث، تاکہ ہم ان کو خوابوں کی تعبیر سکھائیں، واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنا کام کرنے پہ غالب ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ولما بلغ اشدہ، جب وہ جوان ہو گیا، آتیناہ حکما وعلما، تو ہم نے انہیں علم دیا، دانائی دی، وکذالک نجزی المحسنین، اور ہم محسنین کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ وراودتہ التی ہوا فی بیتہا عن نفسہ، تو وہ برغلایا حضرت یوسف کو اس عورت نے جس کے وہ گھر میں رہتے تھے، عن نفسہ، اپنی ذات نفس کے بارے میں، وغلقت الابواب، دروازے بند کر لیے، وقالت حیت لک، اور اسے کہا آجا، قال معاذ اللہ، تو حضرت یوسف نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان ربی احسن مثوائی، وہ جو میرا مالک ہے تمہارا گھر والا، اس نے میرا بڑے اچھا طرح سے رہن سہن رکھا ہوا، میں خیانت نہیں کر سکتا، انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً ظالم فلاح نہیں پاتے۔ اللہ کی ایک تو میں پناہ میں آتا ہوں، اور دوسرا یہ میرا جو مالک ہے اس نے میرے ساتھ بھلا احسان کیا ہوا ہے۔ وَلَقَدْ ہمت بِهِ، عورت نے اس کا ارادہ کر لیا تھا، اس عورت نے ان کا
حضرت یوسف علیہ السلام کا قصد کیا تھا برائی کے حوالے سے، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور یوسف بھی اس کا ارادہ کر لیتے اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ چکے ہوتے۔ یہاں پڑھتے وقت دھیان رکھنا چاہیے، یوں اگر پڑھیں گے تو معنی ختم ہو جائے گا، گم ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اگر یہ پڑھ لیا تو پھر معاملہ آپ نے بڑا گمراہ کر دیا۔ اس نے ان کا ارادہ کیا، انہوں نے بھی اس کا ارادہ کر لیا، نہیں ایسے نہیں۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، یہ علیحدہ بات ہے، اس عورت نے ان کا ارادہ کیا۔ اور آگے ہے وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور وہ اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ سکتے تو وہ بھی اس کا ارادہ کر لیتے۔ ہاں، كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اور اسی طرح ہم نے روک دیا اس سے بے حیائی کو، برائی کو، انہ من عبادنا المخلصین، اور یقیناً وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔ واستبق الباب، دونوں نے دوڑ لگائی پھر دروازے کی طرف۔ وقدت قمیصہ من دبر، اور اس کی قمیض انہوں نے پھاڑ دی پیچھے سے۔ والف یا سیدہا لدى الباب، اور ان دونوں نے دیکھ لیا دروازے پہ وہ عزیز مصر موجود تھا، سردار۔ اب یہ دیکھیے عورت کیسے پینترا بدلتی ہے۔ قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا، بھلا بتاؤ تو صحیح اس بندے کا کیا بدلہ ہوگا جو تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے؟ کیا سزا ہوگی اس بندے کی جو تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے؟ پھر آگے خود ہی سزا بھی خود ہی تجویز کر رہی ہے۔ الا ان یسجن، ہاں ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ اسے قید میں ڈال دیا جائے، او عذاب علیم، یا دردناک کوئی عذاب دیا جائے، بس یہ سزا ہے اس کی۔ قال ہی راودتنی عن نفسی، حضرت یوسف کہنے لگے او بھائی اس نے مجھے ورگلایا تھا۔ وشہد شاہد من اہلہا، جب معاملہ ڈیبیٹیبل ہو گیا تو ایک بندے نے پھر اسی کی برادری میں سے، اسی زلیخا کی برادری میں سے ایک سمجھدار بندے نے گواہی دی۔ کہا کیا کہا؟ دیکھ لو بھائی قمیص دیکھتے ہیں، ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر تو قمیص پھٹی ہوئی ہے سامنے سے، فصدقت، پھر یہ زلیخا صحیح کہہ رہی ہے، پھر یہ عورت سچ بول رہی ہے، وہو من الکاذبین، یہ بندہ جھوٹا ہے۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے فَكَذَبَ، پھر یہ جھوٹ بول رہی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، وہ بندہ سچا ہے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ، جب دیکھا انہوں نے قمیص کو، قُدَّ مِن دُبُرٍ، پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، تو اس عزیز مصر نے کہا یہ تمہارے مکروں میں سے ہے، یہ جو تم کر رہی ہو اب۔ ان کیدکن عظیم، اور تم عورتوں کے مکر تو بڑے عظیم ہوتے ہیں، کون ان کی چالوں سے نکل سکتا ہے۔ یوسف واعرض عن ھذا، پھر عزیز مصر نے کہا یوسف اچھا چلو چھوڑو اس بات کو، دفع کرو۔ واستغفری لذنبک، اور اپنے بیوی سے کہا تم اپنی غلطی کی معافی مانگو۔ انک کنت من الخاطئین، یقیناً تم ہو خطا کاروں میں سے۔ وقال نسوة فی المدینہ امرأۃ العزیز، پھر عورتوں نے جب شہر میں پھر وہ سنی بات، وہ پھر باتیں کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی جو ہے امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسہ، غلام کے ساتھ اس نے یہ حرکت شروع کی ہے۔ قد شغفها حبا، اس غلام کی محبت نے تو اس کے دل کو پاگل کر دیا۔ انا لنراها فی ضلال مبین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بالکل گمراہی میں پڑ گئی ہے وہ عورت۔ فلما سمعت بمکرہن، پھر جب اس عورت نے سنا، عزیز مصر کی بیوی نے ان ساری باتوں کو، وہ جو گفتگو کر رہی تھیں محلے کی عورتیں، ارسلت الیہن، اس نے ان سب کو پیغام بھجوایا ایک دعوت کا۔ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور ان کے لیے جناب ایک بڑی خوب گاؤ تکیے لگائے محفل بنائی، سجائی ان کے لیے۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور اس نے ان میں سے ہر ایک کو ایک چھری دے دی۔ وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، اور پھر ان سے کہا نکلو بھائی ان کے اوپر۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ، اور پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام نکلے اور پھر سب عورتوں نے جب ان کا روب اور ان کا حسن دیکھا تو قطعنا ایدیہن، اپنے ہاتھوں کو انہوں نے کاٹ لیا۔ وقلنا حاش للہ ما ھذا بشرا، تو پھر وہ بے ساختہ یہ کہہ اٹھی کہ یہ انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، بلکہ یہ تو بزرگ فرشتہ ہے، کوئی عزت والا بزرگی والا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات۔